الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ولا مشير له ولا معين له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيب ربنا سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا وكريمنا معصومنا مقصودنا محمدا عبده ورسوله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما کوئی زبان خاموش نہ رہے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے
اس میں جان ہے، نور بطول ہے، حیدر کی اس میں جان ہے، نور بطول ہے۔ تو ان کے در سے مانگ لے جو کچھ جی کرے، مالک سبھی جہان کے آل رسول ہے، اے مالک سبھی جہان کے آل رسول ہے۔ میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، اور جس کے لیے یزید نے اتنے ظلم کیے۔ میرے امام سے کسی نے پوچھا یزید کو پلیت کہنا چاہیے کہ نہیں کہنا چاہیے، تو امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یزید کو پلیت نہیں کہنا تو کس کو کہنا ہے؟ اور جس کے لیے پلید نے اتنے ظلم کیے، وہ تاج تو حسین کے قدموں کی دھول ہے، وہ تاج تو حسین کے قدموں کی دھول ہے۔ میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، گزرا جہاں جہاں سے نواسا رسول کا، گزرا جہاں جہاں سے نواسا رسول کا، اب تک وہاں خدا کے کرم کا نزول ہے، اب تک وہاں خدا کے کرم کا نزول ہے۔ میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، آل رسول سے پیار سند ہے بہشت کی، کہو بے شک، کہو بے شک، آل رسول سے پیار سند ہے بہشت کی، اگر حب اہل بیت نہیں عبادت فضول ہے، اگر حب اہل بیت نہیں عبادت فضول ہے۔ میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، دنیا میں اور کون ہے شبیر کے سوا، دنیا میں اور کون ہے شبیر کے سوا، ہے شاہ سوار جس کی سواری رسول ہے شاہ سوار جس کی سواری رسول ہے۔ میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے۔ آخری شعر، اور یہ ہر سنی کی تمنا ہے میدان حشر میں، محشر میں میں کہوں گا غلام حسین ہوں، محشر میں کہوں گا غلام حسین ہوں، سن کر کہیں حسین ہم کو قبول ہے، سن کر کہیں حسین ہم کو قبول ہے۔ میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، حیدر کی اس میں جان ہے، نور بطول ہے۔ میرا حسین باغ
نبوت کا پھول ہے۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العزت کی ذات کے لیے، جو مالک کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد لاکھوں کروڑوں درود پاک امام الانبیاء، فخر الانبیاء، سید الانبیاء و سید المرسلین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، مولا کائنات، فخر موجودات، مولا کل، فخر الرسل، ہادی سبل، تاج رسل، ختم الرسل، ساقی کوثر، شافی محشر، صاحب معراج، احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ، سرور کونین، سب کہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارگاہ ناز میں اپنی عقیدتوں محبتوں کا خراج تحسین پیش کرنے کے بعد، میرے واجب الاحترام، قابل صد احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں اور عزیز طلباء، جیسا کہ ہمارا یہ ایک موضوع چل رہا تھا، ایک ترتیب سے دوستوں نے کہا کہ ایک موضوع کو چلایا جائے، پھر اس پہ تقریباً 3 یا 4 جمعے مسلسل اسی پہ پڑھائے جائیں۔ بغیر تمہید کے اپنی بات کا آغاز کر رہا ہوں۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، جب میرے حضور کا نام آئے تو کیا کہنا ہے؟ اور جب صحابی کا نام آئے تو رضی اللہ تعالی عنہ کہنا ہے۔ تو جب بھی یہ نام آ جائیں بغیر کہے یا اپنی زبان پہ جاری کر دیا کرو۔ درود و سلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھیں گے تو یہ ایک ایک بات نور بن کے آپ کے دل میں اترتی جائے گی۔ اور رضی اللہ تعالی عنہ کا مطلب یہ ہے کہ میرا اللہ صحابہ کرام سے راضی ہو گیا تھا۔ محترم سامعین، حضرت مولا علی شیر خدا اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک غزوہ کے لیے مدینہ سے صبح کے وقت نکل گئے۔ امام حسین جن کی عمر ابھی 6 سال ہے یا 7 سال ہے، 6 یا 7 سال کی عمر میں امام حسن ابھی گھر میں ہیں، امام حسین دروازے سے باہر نکلے، چلتے چلتے مدینہ سے باہر ایک کھجوروں کا باغ تھا، امام حسین کھجوروں کے باغ میں جا کر کھیلنے لگے، کھیل رہے تھے۔ جو اس کھجوروں کے باغ کا مالک یہودی تھا جس کا نام صالح بن رفع تھا، اس نے دیکھا کہ امام حسین کھیل رہے ہیں تو اس نے امام حسین کو اپنی گودی میں لیا، اٹھایا اور گھر میں جا کے چھپا دیا۔ اب حضرت سیدہ کائنات خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا گھر میں ہیں کہ حسین باہر نکلے تھے، واپس نہیں پلٹے، مسجد نبوی میں نہیں ہیں، ازواج مطہرات جو میرے حضور کی زوجہ ہیں ان کے گھر میں بھی نہیں ہیں، گھر واپس بھی نہیں پلٹے، بازار میں نظر بھی نہیں آ رہے۔ سیدہ کائنات پریشان ہیں، حتیٰ کہ سارا دن گزر گیا، جب قریب عصر کا وقت ہوا تو سیدہ کائنات امام حسن کو بھی باہر جانے نہ دے رہی تھی کہ پہلے ایک نہیں آ رہا دوسرے کو بھیج دوں۔ بالآخر جب کوئی نہ ملا تو سیدہ کائنات نے حضرت امام حسن سے فرمایا کہ بیٹا جاؤ اپنے بھائی حسین کو تلاش کر کے لاؤ۔ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ تلاش کرنے کے لیے وہاں سے نکلے تو چلتے چلتے ان کو پتہ تھا کہ امام حسین اس طرف جاتے ہیں، بھائی تھے بڑے، تلاش کرتے کرتے اس یہودی کے کھجوروں والے باغ میں پہنچ گئے۔ وہاں جب پہنچے تو کوئی نظر نہ آیا، تو وہاں پر جا کر حضرت امام حسن نے آوازیں لگانا شروع کی، یا حسین ابن علی یا قرۃ عین النبی این انت، فرمانے لگے کہ اے حسین ابن علی، اے میرے نبی کے آنکھوں کی ٹھنڈک، اے حسن کے بھائی این انت، کہاں ہو؟ ایک آواز دی، دوسری آواز دی، تیسری آواز دی، آواز نہ آئی۔ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے دیکھتے ہی دیکھتے اسی باغ میں سے ایک ہرن گزر رہا تھا، ایک ہرن گزر رہا تھا۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھیں اب شہزادے کا، امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے جیسے ہی اس ہرن پر نظر ٹکائی تو وہ ہرن امام حسن کو دیکھتے ہی رک گیا،
جب رکا تو امام حسن سے اس ہرن کو مخاطب کرتے ہوئے بات کہی، فرمایا کہ اخذہ صالح بن رفعت الہودی واخفاہ فی بیتہ، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا زبی ہل رأیت اخی حسینا، اے ہرن کیا تو نے میرے بھائی حسین کو نہیں دیکھا؟ ہرن سے امام حسن سے فرمایا کہ تو نے میرے بھائی حسین کو نہیں دیکھا؟ اللہ رب العزت نے امام حسن کے بولنے کی وجہ سے اس ہرن کو زبان ناطق عطا فرمائی، اور ہرن بول اٹھا۔ ہرن نے کیا کہا؟ ہرن کہتا ہے اخذہ صالح بن رفعت الیہودی واخفاہ فی بیتہ، ہرن کہتا ہے اے حسن آپ کا بھائی حسین صالح بن رفع یہودی کے گھر میں ہے۔ اب ہرن نے پتہ بتا دیا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چلتے چلتے یہودی کے گھر میں پہنچتے ہیں۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس یہودی کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ میرا بھائی آپ کے گھر میں ہے، میرے بھائی کو واپس بھیج دو ورنہ میں جا کر اپنی اماں کو بتا دوں گا اور میری اماں تیرے لیے بد دعا کرے گی، زمین پر کوئی یہودی نہیں رہے گا، میرے بھائی کو واپس کر دو۔ تو اس یہودی نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو واپس کر دیا، اور واپس کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ یہ مجھے بتائیں کہ آپ کی اماں کا نام کیا ہے؟ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے کہ میری اماں کا نام سیدہ کائنات خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا ہے۔ اور پھر کہنے لگا اچھا یہ بتاؤ کہ آپ کے ابا کا نام کیا ہے؟ وہ جو یہودی تھا وہ تورات انجیل کا عالم فاضل تھا، اس نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ آپ کے بابا کا نام کیا ہے؟ تو امام حسن فرماتے ہیں کہ میرے بابا شیر یزداں شاہ مرداں علی اسد اللہ غالب فاتح خیبر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ ہیں۔ اچھا یہ بتاؤ کہ آپ کی نانی کا کیا نام ہے؟ امام حسن فرماتے ہیں کہ میری نانی کا نام حضرت خدیجہ الکبریٰ ہے۔ اچھا یہ بتاؤ کہ آپ کے نانا کا کیا نام ہے؟ فرمایا کہ میرے نانے کا نام امام الانبیاء محمد مصطفیٰ ہے۔ امام حسن کو واپس کر دیا، امام حسین کو واپس لا رہے ہیں، اور راستے میں جو آ رہے تھے تو یہودی دوڑتا دوڑتا پیچھے آیا، آ کے کہنے لگا اے حسن اے حسین ایسے نہ جاؤ، میں یہودی تھا، مجھے بھی کلمہ پڑھا کے اپنے نانے کا غلام بناتے جاؤ۔ امام حسن نے کلمہ پڑھا کے غلام تو بنا دیا۔ امام حسن حسین کو لے کر واپس گھر میں پہنچتے ہیں۔ جب گھر میں پہنچے تو سیدہ کائنات نے پوچھا کہ بیٹا بتاؤ حسین کہاں گیا ہوا تھا؟ فرمایا کہ فلاں یہودی نے صبح سے چھپا رکھا تھا، اس یہودی نے کوئی تکلیف نہیں دی، اس نے چھپا رکھا تھا۔ تو حضرت سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس دوڑتا ہوا وہ یہودی آیا، آ کے معافی مانگی۔ سیدہ کائنات نے فرمایا کہ میں نے تجھے معاف کر دیا، مگر ان کے بابا علی المرتضیٰ سے پاس چلے جاؤ۔ وہ یہودی چلتا چلتا شام کے وقت سیدنا حیدر کرار بھی تشریف لائے، ان کے پاس آیا تو حیدر کرار نے فرمایا کہ میں نے بھی تمہیں معاف کر دیا۔ پھر وہ حضرت حیدر کرار نے فرمایا کہ ان کے نانا جان کے پاس جاؤ، ان سے جا کے معافی مانگو، جو تم نے حسین کو صبح سے لے کر شام تک تکلیف دی ہے۔ وہ چلتا چلتا بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی وسلم نے حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کے نواسے کو تکلیف دی ہے، معافی چاہتا ہوں۔ میرے حضور نے فرمایا میں نے معاف کر دیا ہے، لیکن یہ حسن و حسین میرے رب کو اتنے پیارے ہیں کہ تو نے جو ان کو تکلیف دی ہے رب سے جا کے بھی معافی مانگ لے۔ تو وہ یہودی صالح بن رفع روتا ہوا آنسو بہاتا ہوا جنگل کی طرف نکل گیا، اور جنگل میں جا کے آہوزاری کرنے لگا، آنسو بہانے لگا، رونے لگا۔ 17 دن تک وہ جنگل میں روتا رہا، آنسو بہاتا رہا، رب سے معافی مانگتا رہا۔ بالآخر اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو بھیجا کہ جاؤ میرے محبوب کے پاس، میرے محبوب سے سلام فرمانا، سلام کے بعد کہنا کہ جو صالح بن رفع نے توبہ کی ہے ہم نے اس کی توبہ کو قبول فرما لیا ہے، اور اس نے جو امام حسن و حسین کے ساتھ محبت کی یہ داستان رقم کی ہے معافی مانگنے کی، ہم نے اس کی بخشش کا فیصلہ فرما دیا ہے۔ یہ تھے امام حسن و حسین۔ جو بات اصل میں عرض کرنا چاہ رہا تھا، ہمارے معاشرے کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں، شاید آپ اس سے واقف نہ ہوں، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ہمارے ضلع قصور تحصیل قصور کے اندر حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ محرم کے مہینے میں گستاخی کی گئی۔ اسی طرح ہمارے چونیا کے اندر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی کی گئی۔ اس طرح تحصیل پتوں کے اندر
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی گستاخی کی گئی۔ لاہور کے اندر بھی شیعوں ذاکروں نے، رافضیوں خارجیوں نے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان اقدس میں گستاخی کی ہے، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی شان اقدس میں گستاخی کی ہے۔ جو میں موضوع عرض کر رہا تھا، پچھلے جمعہ کو بتا رہا تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق کی حسین کے ساتھ محبت کیا تھی، آج بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت عمر فاروق کی حسین بن علی کے ساتھ محبت کیسی تھی، حضرت حسن بن علی کے ساتھ محبت کیسی تھی، یہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ محترم سامعین، بات میں کروں گا، فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت امام حسین کے ساتھ یا امام حسن کے ساتھ محبت تھی یا عداوت تھی، ان کے ساتھ عقیدت تھی یا کوئی بغض تھا، ان کے ساتھ پیار تھا یا کوئی دشمنی تھی، یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ممبر پر کھڑے ہیں اور خطبہ دے رہے ہیں۔ دوران خطبہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی کے دروازے پر تشریف لائے اور آواز دے کہ حضرت عمر فاروق وقت کے امیر المؤمنین ہیں، 22 لاکھ مربع میل کا حکمران عمر بن خطاب ہے، جو زمین پہ درہ مارتا ہے تو زمین کانپتی ہوئی بھی رک جاتی ہے۔ وہ عمر بن خطاب جو ہواؤں کو حکم دیتا ہے تو ہوائیں بھی حضرت عمر بن خطاب کی آواز پر لبیک کہتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ وہ عمر فاروق جو آگ کو حکم دیتا ہے تو آگ بھی عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی بات مانتی ہوئی نظر آتی ہے۔ وہ عمر فاروق جو پانی کو حکم دیتا ہے تو پانی بھی چلتا ہوا نظر آتا ہے۔ وہ عمر بن خطاب جو مٹی کو حکم دیتا ہے تو مٹی بھی اپنا تیل نکال کر عمر فاروق کے سامنے پیش کر دیتی ہے۔ وہ عمر فاروق اتنا جرئی انسان جس نے روم اور ایران کی سلطنتوں میں تہلکہ مچا دیا تھا، وہ روم اور ایران جس نے دنیا کی 2 سپر پاور طاقتوں کا مقابلہ کر کے ان کو زیر کر دیا تھا، وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ممبر رسول پر کھڑے ہیں۔ سامنے سے امام حسین تشریف لائے اور امام حسین نے عمر فاروق کو آواز دے کر کہا، اس کو امام زرقانی نقل کیا ہے، امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے۔ امام حسین نے عمر فاروق کو آواز دے کر کہا کہ اے عمر چچا، میرے نانا کے ممبر سے اتر جاؤ۔ کیا کہا؟ میرے نانے کے ممبر سے اتر جاؤ۔ عمر فاروق نے ممبر چھوڑ دیا، نیچے جا کے کھڑے ہو گئے۔ حضرت حسین نے فرمایا کہ جاؤ اپنے نانا کے ممبر پہ جا کے بیٹھو۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے کہ میرے نانے کا ممبر نہیں ہے، میرے نانے کا ممبر نہیں ہے تو میں تو اس کا بیٹا ہوں جو اونٹ چرانے والا تھا، میں تو خود اونٹ چرایا کرتا تھا، میرے نانے کا ممبر نہیں ہے۔ اے بیٹے حسین، یہ تو صرف آپ کے نانے کا ممبر ہے۔ امام حسین مسکرا دیے، فرمایا اچھا اگر یہ میرے نانے کا ممبر ہے پھر میں حسین اجازت دیتا ہوں کہ تم میرے ہی نانے کے ممبر پہ بیٹھ جا۔ یہ حسین، میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ عمر بن خطاب، اس کی امام حسین کے ساتھ یہ محبت تھی یا دشمنی تھی؟ بولو بھائی، یہ حضرت عمر کی حسین کے ساتھ محبت تھی یا دشمنی تھی؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر خطبہ دے رہے ہیں، پھر ایک دن حضرت حسین آئے، حضرت عبداللہ حضرت عمر کے بیٹے دروازے پر کھڑے ہیں، حضرت حسین تشریف لائے تو حضرت حسین نے حضرت عبداللہ سے فرمایا کہ اے عبداللہ، یہ جو سامنے شخص کھڑا خطبہ دے رہا ہے یہ ہمارا غلام ہے۔ تو حضرت عبداللہ چلتے ہوئے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے، ابو جان، حضرت حسین یہ فرماتے ہیں کہ آپ ہمارے غلام ہیں۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے آگے سے کوئی جواب نہیں دیا۔ عمر فاروق نے بڑا خوبصورت جملہ کہا۔ عمر فاروق نے کہا اچھا بیٹا، حسین نے اگر یہ بات کی ہے کہ میں حسین کا غلام ہوں تو جلدی کر کاپی پینسل اٹھا، حسین سے کہا یہ جملہ کاپی پہ لکھ دے، یہ جملہ کاپی پہ لکھ دے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ جملہ کاپی پہ لکھ دیا۔ تو حضرت عمر فاروق کے پاس حضرت عبداللہ لے کر آئے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ بیٹا، جب میں دنیا سے چلا جاؤں یہ پیج، یہ ورقہ جو حسین نے لکھا ہے کہ عمر ہمارا غلام ہے، یہ میری قبر میں رکھ دینا، عمر کی نجات کے لیے حضرت حسین کا ایک جملہ ہی کافی ہے۔ مجھے بتاؤ یہ حضرت عمر کی حضرت حسین کے ساتھ محبت تھی یا دشمنی تھی؟ بولو بھائی، یہ دشمنی تھی یا محبت تھی؟ یہی عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جنہوں نے اپنے دور خلافت میں اہل بیت کے لیے، آل رسول کے لیے وظیفہ مقرر کیا۔
بدری صحابہ کے لیے وظیفہ مقرر کیا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام کو وظائف دے دیے۔ جو حضرت عمر فاروق کا بیٹا حضرت عبداللہ تھے، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر بن خطاب سے کہا کہ ابو جی آپ نے مجھے وظیفہ تھوڑا دیا ہے اور آپ نے امام حسین کو وظیفہ زیادہ دیا ہے، میں نے تو حضور کے زمانے میں جنگیں لڑی ہیں، میں بدر میں گیا تھا، اے ابا جان میں نے جنگیں لڑی ہیں، میں جنگیں لڑ رہا ہوں، جنگیں لڑتے لڑتے میں جوانی کی دہلیز پر پہنچ چکا ہوں، آپ نے مجھے وظیفہ تھوڑا دیا ہے، حسین کو زیادہ دیا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور جلال میں آ گئے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا، اے بیٹے عبداللہ تو امام حسین کا مقابلہ کرتا ہے، جو حضرت امام حسین کا نانا ہے وہ تیرا نانا نہیں، جو حسین کی نانی ہے وہ تیری نانی نہیں، اس کے خاندان جیسا تیرا خاندان نہیں، اس کے گھرانے جیسا تیرا گھرانہ نہیں، اس کے خالو جیسے تیرے خالو نہیں، اس کے ماموں جیسے تیرے ماموں نہیں، اس کے باپ جیسا تیرا باپ نہیں، اس حسین جیسا تو نہیں ہے۔ اے بیٹے عبداللہ تو غلام زدہ کا بیٹا ہے، وہ سید ہے، سردار ہے، تو غلام ہو کر سید کا مقابلہ کرتا ہے۔ اے بیٹے تجھے نہیں خبر، اپنے باپ حضرت عمر سے پوچھ، یہ وہ حسین ہے جس کی اماں سیدہ کائنات ہے، خطوط جنت ہے، سیدہ ہے، طیبہ ہے، طاہرہ ہے، فاطمہ ہے، زہرہ ہے، بطول ہے، زاکیہ ہے، زکیہ ہے۔ اے بیٹے عبداللہ یہ وہ حسین ہے کہ جس کا بابا مولا علی شیر خدا ہے۔ اے بیٹے عبداللہ اس کی نانی حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ اے بیٹے عبداللہ اس کا نانا امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ ہے، اور تو غلام ہو کر، ایک غلام زادے کا بیٹا ہو کر حسین سے مقابلہ کرتا ہے۔ خبردار آج کے بعد حسین کا مقابلہ کرنے کے لیے کوئی بات نہ کرنا، مجھے فیصلہ کر کے بتاؤ یہ حضرت عمر کی حضرت حسین کے ساتھ محبت تھی یا دشمنی تھی؟ بولو بھائی، یہ حضرت عمر کی حسین کے ساتھ یہ محبت تھی یا دشمنی تھی؟ بولو بولو جی، حضرت عمر کی حضرت حسین کے ساتھ محبت تھی یا دشمنی تھی؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی، آپ بولتے نہیں ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فوجوں کو لے کر روم اور ایران میں پہنچتے ہیں۔ جب ایران فتح ہو چکا، توجہ، جب ایران فتح ہو چکا، وہاں کا بہت سارا مال غنیمت صحابہ کرام کے پاس آیا، بہت سارا مال غنیمت صحابہ کرام کے ہاتھ میں لگا، بہت ساری وہ خاتون تھی جو ان کی صحابہ کرام کے ہاتھ میں لگی، ان میں ایک ایران کی شہزادی بھی تھی جو صحابہ کرام کے ہاتھ میں آئی۔ صحابہ کرام نے سارے کا سارا مال غنیمت لیا، لینے کے بعد وہ خاتون بھی، وہ ساری کی ساری عورتیں جو لوڈیاں ہاتھ میں آئی تھی ان کو لائے اور مسجد نبوی میں آ کے ٹھہرے۔ اب مسجد نبوی کے اندر جب ٹھہرے ہوئے تھے تو ایک لڑکی اونچا اونچا بول رہی تھی کہ اگر ہمارے لوگوں نے مسلمانوں سے جنگ کر کے ہارنا ہی تھا تو پھر مسلمانوں سے جنگ کیوں کی؟ جب وہ لڑکی بول رہی تھی تو صحابہ کرام نے کہا کہ امیر المومنین، یہ ایران کا جو بادشاہ تھا یہ اس کی شہزادی ہے، آپ خود اس کے ساتھ نکاح کر لیں۔ کیا کہا؟ آپ خود اس کے ساتھ نکاح کر لیں، آپ چونکہ امیر المؤمنین ہیں، آپ بھی بادشاہ ہیں، وہ بھی بادشاہ تھا، وہ بادشاہ کی بیٹی تھی، تو آپ اس سے نکاح کر لیں۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نکاح نہیں کروں گا۔ صحابہ کرام نے کہا اچھا امیر المؤمنین، اگر آپ نکاح نہیں کرتے تو پھر آپ کا بیٹا بھی تو شہزادہ ہے، آپ اس شہزادی کا نکاح اپنے شہزادے عبداللہ کے ساتھ کر دیں۔ تو حضرت عمر فاروق جلال میں آ گئے، فرمانے لگے میرے حضور کے صحابہ، میرے حضور کے غلاموں، میرے بیٹے عبداللہ کو شہزادہ کہتے ہو، میرا بیٹا عبداللہ شہزادہ نہیں ہے، جاؤ حسین کو بلا کر لاؤ۔ حسین کو بلایا گیا تو حضرت امیر المؤمنین نے خود اس شہزادی شہر بانو کا نکاح حضرت حسین کے ساتھ پڑھا دیا، اور اپنے بیٹے کے ساتھ نہیں فرمایا، نہیں نکاح پڑھایا، اور جملہ فرمایا کہ تم میرے بیٹے کو حسین کا مقابلہ اور شہزادہ کہتے ہو، نانا یہاں پر شہزادہ ایک ہی ہے جسے حسین ابن علی کہتے ہیں۔ پھر یہی حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما تھے کہ جن کے بطن سے امام زین العابدین پیدا ہوئے، اور یہ سادات کا سلسلہ چلتا ہوا آج بھی ہمارے پاس سادات موجود ہیں۔ مجھے بتاؤ یہ حضرت عمر فاروق کی حضرت حسین کے ساتھ محبت تھی یا دشمنی تھی؟ بولو یار، آپ حسینی بن کے حضرت حسین کی محبت میں بولیں، یہ حضرت عمر کی حضرت حسین کے ساتھ محبت تھی یا دشمنی تھی؟
بولو بولو، محبت تھی یا دشمنی تھی؟ چلو میں ایک جملہ اور کہتا ہوں ان کے لیے جو حضرت حسین کو حضرت معاویہ کا دشمن کہتے ہیں، حضرت معاویہ کو حضرت حسین کا دشمن کہتے ہیں کہ اس نے اچھا نہیں کیا، بغاوتیں کی ہیں، لڑائی کی ہیں، خلافت چھین لی ہے۔ ایک جملہ کہتا ہوں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین تھے، ان کے دور خلافت میں امام حسین مدینہ سے چلتے تھے، شام میں دمشق میں جایا کرتے تھے، حضرت امیر معاویہ سے ملاقاتیں کیا کرتے تھے۔ ایک دن یوں ہوا کہ حضرت امیر المومنین حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بہت سارے تھکے ہوئے تھے، جب رات کو کافی وقت ہو چکا، آرام کرنے لگے تو جو ان کے باڈی گارڈ کھڑے ہوئے تھے ان سے فرمانے لگے کہ میں سونے لگا ہوں، مجھے جگانا نہیں ہے، مجھے تھکاوٹ بہت زیادہ ہے، بڑا طویل سفر کر کے آیا ہوں، کچھ دستے تھے ان کو سمندروں کے اندر روانہ کر کے آیا ہوں، مجھے جگانا نہیں ہے۔ تو خیر کرنا ایسا ہوا کہ اسی رات میں جب حضرت امیر المومنین حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سو گئے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا حضرت امیر معاویہ کے دربار میں حاضر ہونا ہو گیا۔ تو باڈی گارڈوں نے اندر نہ جانے دیا، چونکہ وہ جانتے نہیں تھے کہ یہ حضرت حسین ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے واپس پلٹے اور ادھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو رہے ہیں، خواب دیکھ رہے ہیں کہ امام حسین میرے دربار میں تشریف لائے ہیں، میرے آشیانے پہ آئے ہیں۔ خواب دیکھتے دیکھتے آنکھ کھل جاتی ہے، پاؤں میں جوتا نہیں پہنا۔ حضرت امیر معاویہ کی حسین کے ساتھ محبت اور عقیدت دیکھیں، جوتا نہیں پہنا، دوڑتے دوڑتے باہر اپنے گارڈوں کے پاس آئے، فرمانے لگے کہ یہاں پر کوئی جوان آیا تھا؟ فرمانے لگے کہ ہاں، یہاں پر ایک خوبصورت نوجوان تھا جو سواری پر سوار تھا، آپ کا پوچھا، ہم نے کہا ہم جگا نہیں سکتے، اٹھا نہیں سکتے، تو فوراً واپس چلتا ہوا۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سواری نہیں لی، حضرت معاویہ نے پاؤں میں جوتا نہیں پہنا، حضرت امام حسین کے ساتھ پیچھے دوڑنا شروع کر دیا۔ حضرت امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضرت امیر معاویہ اس وقت 64,65,000 مربع میل کے علمبردار تھے، اس وقت امیر المومنین تھے۔ تو حضرت امیر معاویہ پیدل دوڑتے دوڑتے 8 میل تک دوڑتے رہے، حضرت حسین کی سواری کو پہنچتے ہیں تو جاتے ہی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں پکڑ لیے اور فرمانے لگے، حسین تو میرے پاس آیا تھا، میرے جیسی لاکھیں جان اے حسین تجھ پر قربان ہوں، میرے ساتھ واپس چلیے۔ حضرت حسین کو واپس لے گئے، جا کر وہاں پر حضرت حسین کا استقبال کیا اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو اپنا تخت خلافت تھا، حضرت حسین کو اس تخت خلافت پر بٹھایا ہے۔ مجھے بتاؤ یہ حضرت معاویہ کی حضرت حسین کے ساتھ محبت تھی یا دشمنی تھی؟ بولو بولو، یہ حضرت حسین کی محبت تھی یا دشمنی تھی؟ ٹائم کیا ہوا جی؟ ہو گیا پورا 31 منٹ۔ یہ بتاؤ حضرت معاویہ کی حضرت حسین کے ساتھ یہ محبت تھی یا دشمنی تھی؟ یہی جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حسن و حسین کے ساتھ، اہل بیت کے ساتھ، آل رسول کے ساتھ محبت کی ہے، بالکل ایسے ہی حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بھی امام حسن و حسین جب آتے تھے تو ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ دوستو یاد رکھو، اس وقت وہ کافر، وہ منافق، وہ لوگ جو رافضی، خارجی اور شیعہ لوگ ہیں، جو حضرت عمر بن خطاب، حضرت عثمان غنی، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت معاویہ، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ پہ نعوذ باللہ استغفر اللہ لعن طعن کرتے ہیں، یاد رکھو جو اذان حسین والی تھی آج اہل سنت کے پاس موجود ہے، جو اذان حسین والی تھی آج اہل سنت کے پاس موجود ہے، اور جو نماز حسین کی تھی آج اہل سنت کے پاس موجود ہے، جو وضو حسین کے پاس تھا آج وہی وضو اہل سنت کے پاس موجود ہے، جو اذان حسین والی تھی آج اہل سنت کے پاس موجود ہے، جو عبادت حضرت حسین کی تھی وہی عبادت اہل سنت کے پاس موجود ہے۔ گویا کہ آپ اہل سنت کا طرز زندگی بھی دیکھ لیں اور روافض، خارج اور شیعہ لوگوں کا بھی دیکھ لیں جو ماتم کرتے ہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا ماتم اسلام کا کوئی حصہ ہے؟ بولے بولے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حضور رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، میرے حضور نے فرمایا کہ جو منہ ماتھا پیٹے
اپنا گریبان پھاڑے، اپنے منہ پہ تھپڑ مارے، اپنے آپ کو زخمی کرے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، میرے حضور نے فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے، جو ہم میں سے نہیں ہے وہ کسی اور کا تو ہو سکتا ہے، وہ اہل سنت کا، میرے حضور کی شریعت کا نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ خالق لم یزل ہمیں اہل بیت کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔